پہلے پورا واقعہ سنو. کچھ دن وہی نہیں آئی، کوئی 18 دن کے قریب یا 2 ہفتے کے قریب یا 20 دن کے قریب وہی نہیں آئی، جبریل نہیں آئے. اچھا ایک اور چیز بھی اس میں اضافی طور پر، کئی نبی ایسے ہیں 1.25 لاکھ میں جن کے پاس جبریل زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ آئے اور اس کے بعد آئے ہی کوئی نہیں. کئی نبی ایسے ہیں جن کے پاس جبریل 2 دفعہ آئے، 10 دفعہ آئے، 20 دفعہ آئے، 100 دفعہ آئے. ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت، کتنے بڑے نبی ہیں، نبیوں کے دادا اور دادا، 4000 نبیوں کے باپ اور اللہ کے محبوب کے دادا، ان کے پاس جبریل علیہ السلام 14 دفعہ آئے اور انہوں نے عمر بھی پائی کوئی 150 سال. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس نبوت کی عمر پائی، 23 برس. اس 23 برس میں جبریل آپ کی خدمت میں 24,000 دفعہ حاضر ہوئے، 24,000 دفعہ حاضر ہوئے. کسی نبی کے پاس ایسی حاضری نہیں. کچھ دن وہی رک گئی، اللہ کی مرضی. تو کافروں نے کہنا شروع کیا، قریش مکہ نے، ودعہ ربہ وقضى. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ ایسے ہی اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے سناتا ہے، اب سنائے، اب کیوں نہیں سناتا؟ جس رب کا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا ایک رب ہے، وہ رب اس سے ناراض ہو گیا ہے اور اس رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے. ودعہ چھوڑ دیا، قلا ناراض ہو گیا. یہ 2 لفظ مکے والوں کی زبان پہ آ گیا، ودعہ وقلا، ودعہ وقلا. اس کا رب جس کا یہ دعوے دار ہے اس نے چھوڑ دیا ہے اور وہ اس پہ ناراض ہو گیا ہے. تو آپ کو اس کا بڑا صدمہ. اچھا اپنوں کی بات کا صدمہ اور زیادہ ہوتا ہے، اپنوں سے کوئی بات سخت مل جائے تو دکھ اور ہوتا ہے. منصور حلاج کو لے جا رہے تھے مقتل کی طرف قتل کرنے، تو لوگ ان کو پتھر مار رہے تھے، وہ چپ کر کے جا رہے تھے. تو شبلی رحمت اللہ علیہ نے ایک کنکر اٹھا کے ایسے پھینکا تو ان کو لگا، تو انہوں نے کہا ہائے ہائے. تو لوگوں نے کہا بھائی تو عجب آدمی ہے، اتنے پتھر سہ کر تم نے اف نہ کی اور اس کے کنکر پر تیری ہائے کیوں نکلی؟ کہا یہ میرا اپنا ہے، یہ مجھے جانتا ہے، تم مجھے جانتے نہیں ہو، اس لیے ہائے نکلی. تو ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ سے نکل گیا، یا رسول اللہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اب قریش مکہ کی باتیں تو آپ سن رہے تھے اور سہ رہے تھے، لیکن جب حضرت خدیجہ کے منہ سے یہ بات نکلی کہ یا رسول اللہ تو نہیں ناراض ہو گئے، کتنے دن ہو گئے وہی نہیں آئی، تو یہ بات ایسے جا کے لگی اور دل آپ کا مٹھی میں آیا. تو بس 7 آسمان پہ ہلچل مچ گئی اور اللہ کا عرش ہل گیا اور جبریل بھاگا پسینہ پسینہ، کلام لے کر آیا، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. پہلے ایک نفسیات آپ غور فرمائیں. مجھے یہ پتا چلے کہ میرا عزیز ترین دوست کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر ناراض ہوا بیٹھا ہے، تو میں اس سب سے پہلا کام کرتا ہوں کہ میں تیزی کے ساتھ اس مسئلے کو نمٹانے کے لیے بھاگتا ہوں. اگر یہ ناراض ہو گیا تو میرا تو بہت نقصان ہے، تو میں بھاگتا ہوں اور بھاگتے ہوئے جا کر میرے لہجے میں اطمینان نہیں ہوتا، ایک تیزی آ جاتی ہے، خود بخود ایک تیزی آ جاتی ہے اور جلدی اپنے مسئلے کو واضح کرنے کی آدمی کوشش کرتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، تمہیں غلط خبر ملی ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے، تم نے غلط سنا ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اللہ کی قسم ایسا نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں. یہ فطری لہجہ ہے انسان کا.
یہ جو سورۃ والضحیٰ ہے یہ اس لہجے میں نازل ہوئی ہے کہ جبریل پسینے پسینے آیا ہے اور بھاگا ہوا آیا ہے، اور اللہ کے نبی کا سینہ تنگ ہوا پڑا ہے، اور اس کو صاف کرنے کے لیے اور اس غبار کو دھونے کے لیے جبریل آ کر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، آپ کا رب کہہ رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تیزی پڑی ہوئی ہے، تیزی پڑی ہے جبریل کو کہ جلدی جلدی وہ غبار دھو دیا جائے۔ وَالضُّحَىٰ، مجھے روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے چھا جانے والی رات کی قسم، سیاہ رات کی قسم، ما ودعک ربک، تیرے رب نے تجھے بالکل نہیں چھوڑا، وما قلا، تیرا رب تجھ پہ بالکل ناراض نہیں ہے۔ دوسرا ترجمہ، والضحیٰ، مجھے تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے گناہ گاروں کو چھپا لیتا ہے، تیرے رب نے تجھے بالکل نہیں چھوڑا، تیرا رب تجھ پہ بالکل ناراض نہیں ہے۔ تیسرا ترجمہ، یہ سارے ترجمے امام رازی نے کیے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے تفسیر کا۔ تیسرا ترجمہ سب سے خوبصورت ہے اور اگلے مضمون کے ساتھ اس کی مطابقت سب سے زیادہ ہے، والضحیٰ، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، والضحیٰ، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک، میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں، تیری خاطر تو کائنات بنا ہے، تجھے ہی ناراض کر دوں، تجھ پر ہی ناراض ہو جاؤں، تیرے لیے تو مجلس سجائی۔ ما ودعک ربک، نہیں بھلا تم پہ ناراض ہو سکتا، میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، ساری کائنات چھوڑ سکتا ہوں، تمہیں تو نہیں چھوڑ سکتا۔ وما قلا، میں تم پہ ناراض ہو نہیں سکتا۔ السلام علیکم، گائیڈڈ نور لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل کے نیو بیان۔ مولانا طارق جمیل کے اولڈ اور نیو بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے آنے والے نئے بیان آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ بلکہ ساری کائنات میری رضا طلب کرتی ہے، میں تیری رضا چاہتا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ اللہ پوری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے میرے محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یہ جو فا ہے یہاں، فا اس نے کمال کر دیا ہے، یہاں وہ خوبصورت منظر قائم کر دیا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کتابوں میں وہ مضمون نہ سمائے جو ایک حرف، لفظ بھی نہیں، ایک حرف فا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ پھر ایک اور ہماری عادت ہے کہ جب کوئی غلط فہمی کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں، ایک تو ہماری بات میں تیزی ہوتی ہے، ہم قسمیں خود بخود قسمیں اٹھاتے چلے جاتے، دوسرا پچھلے واقعات یاد دلاتے ہیں کہ فلاں موقع پر میں نے یہ کیا، فلاں موقع پر یہ کیا، اب تو کہتا ہے تو میرا یار ہی نہیں، یہ کیسی باتیں کرتا، اب تم کہتے ہو کہ میری تمہاری دوستی نہیں، تمہیں یاد نہیں وہاں میں نے یہ کیا، 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 اب تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو اگلا مضمون اس کے پہلے تسلی دی، قسمیں اٹھائیں، والضحیٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، نہ چھوڑا ہے نہ ناراض ہوں، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ دنیا تو عارضی چیز ہے، تمہیں نہیں دی، یہ عارضی چیز ہے، آخرت کی بادشاہی تیرے لیے ہے، جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا جب تک تیرا قدم نہ پڑ جائے، حساب شروع نہیں ہو سکتا میرے محبوب جب تک آپ کی شفاعت نہ ہو جائے، پل صراط پہ کوئی گزر نہیں سکتا جب تک آپ کی شفاعت نہ ہو جائے۔
ہاں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ پھر اب اتنی مضبوط بات کرنے کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی مزید تسلیاں دینے کی، لیکن انہوں نے پھر پچھلی کہانی چھیڑ دی کہ میرے محبوب تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تجھ پہ ناراض ہوں، تو سوچ تو صحیح، الم یجدک یتیما فآویٰ، تو یتیم تھا میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہیں یاد نہیں؟ میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، میں نے تمہیں پالا، کیوں یتیم کر دیا؟ کہ اللہ دکھا رہا تھا کہ میرے نبی کو کسی کی تربیت اور آسرے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس کا مربی ہوں، میں خود اس کا معلم ہوں۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، میں خود اس کا سکھانے والا ہوں، خود اس کی تربیت اور پرورش کرنے والا ہوں۔ کن گھاٹیوں سے نکالا ہے اپنے محبوب کو، ساری کائنات جس کی طفیل وجود میں آئی، وہ 8 سال کی عمر میں چند ٹکوں پہ قریش کی بکریاں چراتے پھر رہے تھے کہ گھر کی روٹی ابو طالب کی پوری نہیں ہوتی تھی، تنگی تھی گھر میں، تو آپ ماں کے مرنے کے بعد باپ تو دیکھا ہی نہیں، بالکل گوشہ نشین ہو گئے تھے، سارا دن کچھ نہیں کھاتے تھے، زمزم کے چند گھونٹ پی کر سارا دن بیٹھے رہتے تھے۔ تو تنگی آئی تو ہائے ہائے، جس کے وجود کی قسمیں کھائے لعمرک، جس کے چہرے کی قسمیں کھائے والضحی، جس کی زلفوں کی قسم کھائے واللیل اذا سجا، جس کے شہر کی قسم کھائے وہذا البلد الاب، جس کے بول کی قسمیں کھائے وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اسے تو سونے کی چارپائیوں پہ بٹھا تھا، سونے کے برتنوں میں کھیلا تھا، جبریل میکائیل کو خدمت پہ لگا تھا، اسے 8 سال کی عمر میں بکریاں چرا، میں نے وہ وادی دیکھی جہاں میرا نبی بکریاں چراتا تھا، اور پاؤں میں جوتا نہیں، فقر کی وجہ سے، مکے کے کالے پہاڑ، جھلسا دینے والی گرم تپتی ہوائیں اور ابلے ڈال دینے والے پتھر، اس پر 2 جہان کا سردار، کائنات کی وجہ، محمد و احمد، طٰہٰ یاسین، شاہد اور مبشر، نذیر اور داعی اللہ اور سراج منیر اور مزمل اور مدثر، ننگے پاؤں بکریاں چراتے تھے کہ چچا نے پالا تھا، اس کے گھر میں فقر تھا، روٹی پوری نہیں ہوتی تھی، ننگے سر، سخت دھوپ میں، اتنا کپڑا نہیں ہے کہ سر کے اوپر ڈال کے اپنے آپ کو دھوپ سے بچا سکے، کوئی نہ۔ اور پھر یہ بچپن کی بات نہیں ہے کہ بچپن ایسا تھا، میرے نبی کی ساری زندگی ہی ایسی تھی۔ مدینہ تو حکومت قائم ہو چکی ہے، اور مدینے کی رات ہے، اور اللہ کے نبی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، ہم عائشہ برابر لیٹی ہوئی ہیں، اور آپ کبھی ایسے کروڑ بدلتے ہیں، کبھی ایسے کروڑ بدلتے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، پھر ایک دم آپ نے آگے ہو کر وہ چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے جس کے اوپر بان بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر اپنے پیٹ کو ایسے ٹکایا اور ایسے نیچے لٹک گئے، نیچے کی طرف پیٹ پر پریشر ڈالا، اس لکڑی کا پریشر ڈالا اور نیچے جھک، تو عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئیں، یا رسول اللہ اب کیا ہوا، اب کیا کر رہے ہیں؟ آپ سیدھے ہوئے، کہا عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بڑی لگی، تمہیں بھوک کا سامنا ہو تو تمہیں پتہ چلے کہ پیٹ کیسے اکٹھا ہوتا ہے، اور اس کو اگر پریشر دیا جائے تو کیسے تھوڑا سا آسرا ہوتا ہے، یہ تو وہ جانے جس پر بھوک آئی ہو، جس نے بھوک دیکھی نا اسے کیا خبر، تو اس طرح لکڑی کو اپنے پیٹ سے لگا کر یوں کر رہے تھے، پھر اٹھ کے بیٹھ گئے، عائشہ بھوک بڑی لگی، جس کے لیے کائنات بنائی گئی، سجائی گئی، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ
کأنک قد خلقت کما تشاء. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی اور عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، میں ایسا ہی بھوکا دنیا سے چلا جاؤں گا، میں اللہ سے نہیں مانگوں. اس سے پہلے میرے بھائی انبیاء اسی بھوک کو سہتے ہوئے چلے. اور دوسری بات کیا تھی کہ میری امت کے غریبوں کو تسلی کہاں سے ملے گی؟ اگر میرے سامنے بھی دسترخوان سجے ہوئے ہوں تو میری امت کے غریبوں کو تسلی کہاں سے ملے گی؟ میری امت کے پیٹ پر ایک پتھر ہوگا، میرے پیٹ پہ 2 پتھر ہوگا. میری امت کی بھوک سے میری بھوک زیادہ ہوگی، میری امت کی اولاد سے میری اولاد زیادہ قربان ہوگی. سب سے پہلے میرے بچے سولیوں پہ لٹکیں گے، سر ان کے نیزوں پہ چڑھیں گے اور کربلا کی مٹی ان کا خون پیے گی. بات قیامت کے دن مجھے کوئی تانا نہ دے سکے گا کہ یا رسول اللہ آپ کی اولاد نے تو بڑے عیش کیے اور ہم تو اپنے بچوں کے لیے کما کما کے تھک گئے. تو پہلے میرا گھر پیش ہوگا، پہلے میں پیش ہوں گا. میں اپنی امت کی غریبوں کی تسلی ہوں. بلکہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ اتنی خلقت، اتنا مجمع، کہاں ڈھونڈیں گے آپ؟ آپ نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، جہاں میری امت کے غریب لوگ کھڑے ہوں گے میں ان میں کھڑا ہوں گا. مالداروں کے ساتھ نہیں، میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں. مجھے وہاں ڈھونڈ لینا، میں وہیں ہوں. الم یجدک یتیما فآوی. اب اللہ تعالیٰ پچھلے احسان یاد دلا رہا ہے دلداری کے لیے. وہ سوچو تو صحیح میرے بھائیو، جس سے رب نے خود پیدا کیا اور اپنی مخلوق بنایا اور اپنا بندہ بنایا اور اپنا غلام بنایا، اللہ اس کی دلداری کے لیے یہ کچھ کر رہا ہے. اور میں تو امتی ہوں ان کا، میں تو غلام محمد ہوں، میں تو غلام رسول ہوں. میں انہی سے بغاوت شروع کرتا ہوں، انہی کے طریقوں سے ٹکر لینا شروع کرتا ہوں، انہی کی زندگی پہ تنقید شروع کر دوں تو مجھے ان کی شفاعت کیسے نصیب ہوگی؟ پاسپورٹ کے بغیر آپ کسی ملک میں داخل نہیں ہو سکتے ہو. یہ ہمارا پاسپورٹ ہے، یہ مولوی کی شکل نہیں ہے، یہ پاسپورٹ محمدی ہے. اس کے بغیر شفاعت میں انٹرنس ہی نہیں ہو سکتا، داخلہ نہیں ہو سکتا. اپنی عزت غلامی رسول میں سمجھو، اپنی بڑائی غلامی رسول میں سمجھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. الم یجدک یتیما فآوی. میرے محبوب تمہیں یاد نہیں تو یتیم تھا تو میں نے تمہیں پالا، میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا. تو اب تو بتا بھلا میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. تو میری طلب میں حیران تھا، پریشان تھا، تو میں نے اپنا آپ تیرے اوپر کھول دیا، میں نے تجھے اپنا آپ ملا. ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے کائنات دکھائی. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہم نے ابراہیم کو اپنی کائنات دکھائی، کائنات. اور اپنے حبیب کو کیا کیا؟ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اپنے حبیب کو اپنا آپ دکھا دیا. خلیل اللہ کو کائنات دکھائی اور حبیب اللہ کو اپنا آپ دکھا دیا. واہ واہ، کیا کمال ہے، کیا بلندی ہے. موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، 40 دن ہوش نہیں آیا. عرشوں سے تجلی چلی اور موسیٰ علیہ السلام پر نہیں آئی، پہاڑ پر آئی. پہاڑ سے ہوتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر آئی
تو پہاڑ جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام 40 دن بے ہوش پڑے رہے، اور ادھر ساتوں آسمان سکیڑ دیے، اور سدرۃ المنتہا بھی اسٹیشن بنا دیا، اور جبریل کے بھی وہاں آگے پر جلنے لگے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے 1 فٹ نہیں جا سکتا، جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ وہ گئے، پھر عرش کھلا، عرش کے دروازے کھلے، پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے اٹھے، اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے۔ کتنی طاقت ہے، کتنا ظرف ہے۔ اگر اللہ اپنی ایک تجلی سیدھی ڈال دے نا کائنات پر، سیدھی، تو ساری کائنات راکھ ہو جائے، راکھ ہو جائے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو کہاں سے لفظ لو، اشارہ کہاں سے لو، اس سے آگے تو میرے پاس اشارہ کوئی نہیں۔ کتنا بڑا ظرف اور سینہ دیا کہ صرف ایک تجلی نہیں، اپنا آپ ہی ظاہر کر دیا، اور وہ تجلیات ساری اندر جا رہی ہیں اور ہضم ہو رہی ہیں۔ تو عرش بھی آپ کے آگے سکڑ گیا، آسمان 7 سکڑ گئے، کرسی سکڑ گئی، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، شرق، غرب، شمال، جنوب مقام مصطفیٰ کے سامنے سکڑ کے ذرہ بن گئے۔ صرف دیدار نہیں ہو رہا، کلام بھی ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یا اللہ میری جان تیرے لیے، میری بندگی تیرے لیے، میرا مال تیرے لیے۔ تو آگے سے جواب آ رہا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب تیرا رب تمہیں سلام پیش کرتا، ووجدک عائلا فاغنی، اے میرے حبیب آپ کو بڑی تنگی تھی تو ہم نے خدیجہ جیسی خاتون کو چن کر آپ کے نکاح میں دے دیا، آپ کی تنگی دور کر دیا۔ یہ جو اگلی صورت ہے نا وہ بھی اسی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تو اے میرے محبوب بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں نے تو یہ کیا، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو یہ کیا۔ پھر اگلی بھی الم نشرح لک صدرک، میں نے تو تیرا سینہ کھولا، ووضعنا عنک وزرک، میں نے تو تیرے بوجھ ہٹائے، ورفعنا لک ذکرک، میں نے تو تیرے نام کو بلند کیا، بھلا میں تجھ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ تو رب کائنات جب محمد مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے اعلان کر رہا ہے تو بھائیو ہانگ کانگ میں رہو یا امریکہ میں رہو، پاکستان میں رہو، ہندوستان میں رہو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناؤ، ورنہ اللہ کی قسم خسارے میں چلے جاؤ گے۔ گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناؤ، اس کو سیکھو مرنے سے پہلے۔ یہ تبلیغ کا جو کام ہو رہا ہے یہ اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ زندگی کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے۔ ہم یہ محنت کر رہے ہیں اور اس کی صدا لگا رہے ہیں اور اس کی آواز لگا رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کے انسانوں کو یہ اعلان ہے کہ کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے، وہ ہے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور غلامی اور آپ کے طریقوں پر چلنا، ظاہراً بھی باطناً بھی ان طریقوں کو سیکھنے کی محنت ہے یہ تبلیغ کا کام، اور ان طریقوں کو دنیا میں پہنچانے کی محنت ہے یہ تبلیغ کا کام۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہمارے لیے 2 عقیدے ہیں رسالت سے متعلق ہمارے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی اور رسول نہیں ہے، آپ آخری رسول ہیں۔ یہ کلمے کا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ ظاہر میں 3 حصوں پر مشتمل ہے اور حقیقت میں اس کے اندر 4 حصے ہیں، 2 اس میں نفی ہیں، 2 اس بات ہیں، 2 نیگیٹو ہیں، 2 پوزیٹو ہیں۔ لا الہ یہ نفی، یہ نیگیٹو ہے،
الا اللہ یہ پوزیٹو، یہ اس بات ہے، محمد الرسول اللہ یہ پوزیٹو، یہ اس بات ہے، لا نبی بعدہ یہ کلمے کے لفظوں میں نہیں ہے، یہ کلمے کے مفہوم میں ہے، مفہوم میں، کلمے کے معنی میں یہ چیز شامل ہے، محمد الرسول اللہ کے معنی میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ لا نبی بعدہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ مل کر یہ کلمے کے اندر اس طرح ہے جیسے جسم میں روح ہے، روح کو جیسے ظاہر نہیں کیا جاتا، اندر کی چیز ہے، لا نبی بعدہ اندر ہے، اسے ظاہر کلمے کا ساتھ جوڑ کے نہیں کیا جاتا، اس کو الگ بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ کلمے کا معنی میں حصہ بنتا ہے، لفظوں میں نہیں، معنی میں حصہ بنتا ہے۔ کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ختم ہے، اس کے بعد کلمے کا کوئی لفظ حصہ نہیں ہے، لا نبی بعدہ اس کے مطلب کا حصہ ہے، مطلب کا۔ ان چار چیزوں کے چار مطالبے ہیں۔ لا الہ کا مطالبہ یہ ہے کہ مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلا، لا الہ کا مطالبہ یہ ہے پتھر کے آگے سر نہ جھکا، لا الہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے سوا کسی کی طرف اپنے رخ کو نہ پھیر، اور الا اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ صرف اللہ کا بن جا، اللہ کے آگے سر جھکا دے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ اپنے سر کو میں نے اپنے آپ کو پھیر دیا اللہ کی طرف۔ یہ الا اللہ کا مطالبہ ہے کہ زندگی اللہ اس کے رسول اللہ کے حکم کے مطابق ڈھلتی چلی جائے۔ محمد الرسول اللہ یہ کلمے کا تیسرا حصہ، اس کا مطالبہ یہ ہے کہ محمدی بن جاؤ، محمدی بن جاؤ۔ یہ مجھے بتاؤ نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اور نقلی سودا بنا کے لوگ بیچ لیتے ہیں کہ نہیں بیچ لیتے؟ بک جاتا ہے نا؟ تو تم اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ پاس کر دے۔ نقل تو مارو، ان کا جی اندر تو ٹھیک ہے نہیں، باہر کو کیا کریں؟ اللہ کے بندو، باہر کو بنانا پہلے ہوتا ہے، اندر کا بنانا بعد میں ہوتا ہے۔ پہلے ظاہر بنتا ہے پھر باطن بنتا ہے، پہلے بچہ بنتا ہے پھر روح پیدا ہوتی ہے، کہ پہلے روح آتی پھر بچہ آتا ہے، پہلے جسم ہے پھر روح ہے، پہلے ظاہر ہے پھر باطن ہے۔ تو اللہ تو بڑا کریم ہے، ہم نقل تو ماریں۔ اگر دنیا میں لوگ نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں، نقلی سودا بنا کے اپنا مال بیچ لیتے ہیں، جبکہ دنیا والے پرکھ رہے ہوتے ہیں، اور میرا مالک تو ویسے ہی معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ محشر کے میدان میں ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک نیکی لیا تجھے معاف کر دوں گا۔ وہ کہے گا چلو ایک نیکی تو مل ہی جائے گی، تو اپنی اماں سے بات کرے گا، اماں ایک نیکی تو دے۔ وہ کہے گی توبہ توبہ میں کتھوں دے ہوں، میں تو آپ بڑی لوڑ ہے۔ تو پھر وہ کہے گا چلو ابا ایک نیکی دے دے۔ ابا کہے گا پترا کہیں ہور نال گل کر، میں نے آپ آج بڑی لوڑ ہے۔ تو وہ بیوی سے بات کرے گا، بچوں سے بات کرے گا، سب منکر ہو جائیں گے، کہے گا ہائے ایک نیکی سے مار کھا کے۔ تو اس کی ہائے اور اس کی پریشانی پر ایک آدمی اس سے پوچھے گا بھائی تیرا کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان؟ کہے گا بھائی ایک نیکی کھٹ گئی، ایک نیکی گھٹ گئی، اس کی وجہ سے اب میرے لیے جہنم ہے، کوئی دینے کو تیار نہیں۔ وہ کہے گا تجھے مبارک ہو، تیرا کام بن گیا۔ کہے گا کیسے بن گیا؟ کہے گا میرے پاس ہے یہ ایک، میرے تو کسی کام دی ہے، ہوگے تامی لتر نہ ہوگے تامی لتر، تو میں تیرے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، تجھے دیتا ہوں۔ وہ تو چھلانگی لگاتا ہوا کہ اللہ میرا کام بن گیا، میرا کام بن گیا۔ کیویں بن گیا تیرا کام، کیویں بن گیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ وہ فلاں آدمی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں نیکی دیتا ہوں، کہا اس کو بلاؤ، وہ بھی آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تم اس کو نیکی دیتے ہو؟ کہا جی دیتا ہوں۔ کیوں دیتے ہو؟ آج تو ماں نہیں دیتی۔ وہ کہے گا یا اللہ میری تو ایک ہے، میرے پاس ہو تو بھی میرے کسی کام کی،
میرے پاس نہ ہو تو میرے لیے تو تیری طرف سے سزا کا فیصلہ ہے، تو تیرے بندے کا کام بن جائے گا، اس لیے دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو آج کے دن مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، چل تیری اس سخاوت پر تو بھی جنت میں جائے اور یہ بھی جنت میں جائے۔ تو بھائی اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے، ہم اسی کی نقل اتاریں گے جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی، چاہے ہمارا اندر کتنا ہی گندا ہو۔ اندر میں پاخانہ ہے تو کپڑے بھی میلے پہن لو، کیوں بھائی؟ اندر میں جو پیشاب اور خانہ ہے کپڑے بھی میلے پا رہا، نہ استری کرو نہ دھو، ایویں ہی پائی رکھو ساتھ طرح، نہ نہاؤ نہ دھو، چونکہ اندر تو گندا ہے تو باہر کو صاف رکھ کے کیا کرنا؟ روزانہ نہانے بیٹھ جاتے ہو، کیوں نہاتے ہو؟ اندر تو تمہارے پخانہ بھرا ہوا ہے تو تمہارے نہانے کا کیا فائدہ؟ اندر تو تمہارے پیشاب بھرا ہوا ہے تو تمہارے چٹے کپڑے اندر کی فائدہ؟ ارے بھائی ظاہر کو بناؤ تو اندر بھی اللہ بنا دیتا ہے۔ نقل اتارو، محمد الرسول اللہ جب کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے روپ میں نظر آنا چاہیے۔ صرف ایک مہر لگتی ہے اور چیز 100 روپے کی 1 لاکھ کی ہو جاتی، صرف ایک مہر لگنے سے۔ کسی برانڈڈ چیز کی قیمت صرف اس کی مہر پر، صرف مہر پر، عام دکان عام فیکٹری سے مال بنا ہوتا ہے، عام فیکٹری کا مال بنا ہوتا ہے، اور وہ کمپنی اپنی مہر لگا کر 100 روپے کی چیز 1 لاکھ میں بیچتی ہے اور لوگ خوشی سے لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہی چیز دوسرے بازار میں 100 روپے کی بک رہی ہوتی ہے، وہی چیز ہوتی ہے، صرف مہر بدلتی ہے۔ مہر، یہ مہر ہے، مہر لگاؤ۔ میرا تمہارا کائنات کا نبی معاذ بن جبل کو یمن چھوڑنے کے لیے الوداع کہہ رہا ہے، دل جدائی کے لیے تیار نہیں ہے، تو چھوڑتے چھوڑتے 7 میل پیدل ساتھ چلتے گئے، 7 میل پیدل چلے، یہاں تک کہ آثار آبادی کے سارے ختم ہو گئے، سامنے یمن کا ویران راستہ آ گیا، پھر آپ کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے کہا معاذ عطا اللہ تلقانی بعد عامیہ، میں تمہیں ان الفاظ کا درد نہیں بتا سکتا، ان الفاظ کا درد نہیں بتا سکتا، اے معاذ یہ تیری میری آخری ملاقات ہے، جب تو واپس آئے گا لعلک تمر بقبری ومسجدی ھذا، جب تو آئے گا مجھے نہیں پائے گا، میری قبر دیکھے گا، میری مسجد دیکھے گا، میں نہیں ہوں گا۔ فبقى معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو معاذ رضی اللہ عنہ پھٹ پڑے، جشعا صرف روئے نہیں، پھٹ پڑے، اس کو کہتے ہیں جشعا، یہ کیفیت ہو گئی، زور زور سے رونے لگے۔ یہ معاذ ہے، معاذ۔ تو اللہ کے نبی ان کو روزہ دے کر خود بھی رونے لگے، پھر اپنے آنسوں سے چھپانے کے لیے کہ کہیں اور نہ روئے، پھر آپ نے منہ مدینے کی طرف پھیرے، ثم اقبل بوجهه نحو المدینہ، تو اپنے منہ ادھر کر لیا، پشت معاذ کی طرف کر دی اور کہا معاذ ان اول الناس بالمتقون من كانوا وحيث كانوا، معاذ غم نہ کر، یہ جدائی عارضی ہے، قیامت کے دن میرے سب سے قریب تقوی والے ہوں گے، جہاں رہیں جہاں مریں، اس کی فکر نہ کر، قرب ہوگا قیامت کے دن۔ یہ اتنا بڑا آدمی ہے معاذ بن جبل، اور اس کو سمجھا رہے ہیں جیسے چھوٹے بچے کو سمجھا جاتا ہے، معاذ زبان پہ قابو رکھنا، زبان پہ قابو رکھنا، سب سے زیادہ دین کو بگاڑنے والا عمل یہ زبان ہے، شراب نہیں، زنا نہیں، چوری نہیں، ڈاکہ نہیں، سود نہیں، وہ ساری دنیا سود پہ کام کرتی ہے، ساری دنیا زنا کر رہی ہے، یہ ساری دنیا شراب پی رہی ہے، یہ ساری دنیا گانے سن، نہیں، لیکن ایک کام ساری دنیا کو پھنسایا ہے، وہ یہ ہے 32 دانتوں کے اندر یہ وہ زہر ہے جو ہڈیوں کو بھی سوختہ کر دیتا ہے اور جلا کے راکھ کر دیتا ہے، اور یہ وہ درد ہے جو موت پر بھی نہیں چھوٹتا ہے۔ معاذ زبان معاذ بولے یا رسول اللہ ان آخذ بما نقول، کیا زبان کے بول پر بھی پکڑے جائیں گے؟ ہاں، زبان کا بول۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ طائف۔
طائف والوں نے مجھے بہت پتھر مارے، بہت تکلیف۔ جب طائف کا وفد کلمہ پڑھنے کے لیے آیا تو اللہ کے نبی نے استقبال کیا، مسجد میں خیمے لگوائے، کھانے میں شریک ہوتے تھے۔ ایک رات کھانے میں نہیں آئے، دیر ہو گئی تو آ کے معذرت کی کہ میرا کچھ قرآن پڑھنا باقی رہ گیا تھا تو میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا۔ پتھر مارنے والوں کا استقبال، پتھر مارنے والوں کے لیے خیمے، پتھر مارنے والوں کے لیے دسترخوان۔ اور میرا نبی فتح مکہ کے لیے نکلا ہے اور عثمان کے قریب پہنچے ہیں، اور ادھر سے کچھ لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں، عباس رضی اللہ عنہ کا خاندان۔ تو آپ نے کہا عباس بس تو آخری مہاجر، تیرے بعد ہجرت ختم۔ پھر اس میں دو اور اشخاص ہیں، وہ بھی اہل البیت ہیں۔ ایک صوفی کا بیٹا ہے، ایک سایہ کا بیٹا ہے، ابو سفیان بن حارث، یہ بھی بنو ہاشم، عبداللہ بن ابی امیہ، یہ صوفی کا بیٹا، ایک صوفی کا ایک سایہ کا۔ انہوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے ان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان کا اسلام قبول نہیں کروں گا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے تو طائف کے پتھر کھانے والوں کا استقبال کیا، ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے پتھر مارے تھے؟ نہیں۔ تیر چلائے؟ نہیں۔ کیا کیا تھا؟ زبان کے نشتر چلائے ہوئے تھے۔ تو آپ نے کہا یہ عبداللہ بن ابی امیہ وہی ہے۔ دیکھو زبان کے زخم معصوم ہستیوں کو کیسے زخمی کر دیتے ہیں، زبان کے لگائے ہوئے زخم، زبان کا چلا ہوا تیر نبی جیسی معصوم ہستی کو کیسے تڑپا دیتا ہے اور زخمی کر دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، پہلے قصہ سنو، قریش مکہ نے آپ کو بلایا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر دے تو تجھے نبی مان لیں گے، لیکن تو نے ایک بات نہ مانی، اللہ کی قسم چڑھ جا وہ آسمان پر اور لے اپنے اللہ سے پرچہ، اس پر تیرے رب کی مہر ہو، اور تیرے ساتھ 4 فرشتے بھی اتریں اور آ کر کہیں یہ اللہ کی طرف سے پرچہ ہے کہ یہ محمد بن عبداللہ اللہ کا رسول ہے، میں تمہیں پھر بھی نبی نہیں مانوں گا۔ ہاں، سچے کو جھوٹا کہہ دو وہ بے موت مر جاتا ہے، خیانتکار کو راشی کہہ دو، رشوت خور کہہ دو وہ بے موت مر جاتا ہے، سچے تاجر کو خیانت والا کہہ دو وہ بے موت مر جاتا ہے۔ صرف گالی دینے سے دل نہیں ٹوٹتے۔ اتنے بڑے نبی کو اتنی بڑی بات، صاحب کا رنگ فق ہو گیا درد اور غم سے۔ یہ بات آپ کو نہیں بھولی، 15 سال گزر چکے ہیں یا 18 سال گزر چکے ہیں یا 10 سال گزر چکے ہیں، 8 سال تو یقیناً گزر چکے ہیں جو آپ مدینے سے آ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ عبداللہ وہی ہے جس نے مجھے زخم لگایا تھا، اور ابو سفیان یہ میرے سایہ کا بیٹا یہ وہی ہے جو عرب کی مجلسوں میں کھڑے ہو کر میرے خلاف شیر کہا کرتا تھا، مجھے ان کا اسلام نہیں چاہیے۔ اوہو اوہو، تو ابو سفیان بن حارث نے کہا اگر ہمیں دربار رسالت میں حاضری کی اجازت نہ ملی تو ہم بچوں سمیت صحرا میں نکل جائیں گے اور تڑپ تڑپ کے جان دے دیں گے، مر جائیں گے، یا ہمیں آنے کی اجازت دی جائے۔ اب خاموش۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا 2 جگہ پہ بڑا تاریخی کردار ہے، بہت عظیم کردار ہے۔ ایک حدیبیہ کے موقع ایک یہاں، یہ جو بزرگوں کے قریب ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، یہ بہت کچھ بنا سکتے ہیں اور بہت کچھ بگاڑ دیتے ہیں۔ حدیبیہ کے موقع پر آپ نے کہا سر مڑاؤ، سر مڑاؤ، ایک آدمی نہیں کھڑا ہوا۔ آپ پریشان ہو کے خیمے میں آئے تو کوئی آدمی سر نہیں مڑا رہا۔ اگر ام سلمہ کہتی ہیں یہ ایسے گستاخ، اگر ام سلمہ یہ کہہ دیتی ہیں یہ ایسے نافرمان، انہیں تو آپ کا خیال ہی کوئی نہیں، تو انہوں نے کیا ان کے ساتھ ہو جاتا؟ اللہ کے نبی کے دل پر آیا ہوا ملال ان کے لیے کتنی بڑی تباہی کا سبب بنتا۔ میں قربان جاؤں، ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے غلام، آپ کے فرما بردار، ان پہ صدمہ آیا ہوا ہے، آپ ایسا کریں آپ باہر جا کے خود سر منڈائیں، آپ کو دیکھ کر یہ بھی سر منڈائیں گے۔ اللہ کے نبی کا سارا بوجھ ہلکا کر دیا۔ ہاں، ایک منفی بول، دیکھو بول اثر کرتا ہے۔ کہتے ہیں فلاں آدمی کان کا بڑا کچا ہے، میں دنیا پھرا ہوں، میں نے ایک آدمی کان کا پکا نہیں دیکھا۔ کوئی بات اثر کرتی ہے، کوئی بات اثر کرتی ہے۔ آگے تمہارے ذمہ ہے تحقیق کرو، تحقیق کرو، اس لیے بول سنبھل کے بولو، سنبھل کے بولو، سننے والا اثر لینے والی مخلوق ہے۔
اس موقع پر ام سلمہ کہتی یا رسول اللہ واقعی یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں اور جنہوں نے آپ کے دل کو دکھایا تھا تو ان کا ایمان قبول نہ ہوتا، یہ جہنمی ہو کر مرتے میں قربان جاؤں۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایک آپ کے چچا کا بیٹا، ایک آپ کی پھوپھی کا بیٹا، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو معاف کرنے درگزر کرنے والے ہیں، آپ انہیں معاف کر۔ یہ بڑوں کے قریب رہنے والوں کا یہ کام ہوتا ہے، لیکن اب تو ساری محفلیں غیبت سے سجی ہوئی، غیبت سے گرما گرم، اس کی کمیاں ادھر اس کی کمیاں ادھر، دلوں یہ جو نیچے کے لوگ ہیں انہوں نے دلوں کو دھاڑ کے رکھ دیا ہے، آگ لگا دی ہے آگ۔ میں نے صرف مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، نہ کسی کی کمی سنتے تھے نہ کرنے دیتے تھے، نہ اپنی تعریف سنتے تھے نہ کسی کی کمی کو کرنے دیتے، خاموش کرا دیتے۔ بھڑک اٹھتی ہیں محفلیں کہ اس زبان کی لگائی ہوئی آگ سے گھر جل گئے، گھر جل گئے، مسجدیں لپیٹ میں آئیں، کام لپیٹ میں آیا، مدرسے لپیٹ میں آئے، خانقاہیں لپیٹ میں آئیں، ایک گھر سے لے کر ایک فرد سے لے کر ساری امت ٹوٹ گئی، ساری امت۔ یہ کچھ چھوٹا کام نہیں ہے زبان کی لگام کھول دینا، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، اور زبان کو پکڑ لینا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بہت زبردست طاقتور عمل ہے۔ اے ابو ذر افلا ادلک علی عملین خفیف مؤونتهما عظیم اجرهما والذی نفسی بیدہ لم یأت الثقلان بمثلهما معاذ۔ ابو ذر تمہیں دو کام بتاؤں جن کی مشقت بہت تھوڑی، جن کا اجر بہت زیادہ، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مخلوق ایسا عمل اللہ کو دکھا نہ سکے گی، انسان اور جن ایسا عمل دکھا نہ سکیں گے۔ یا رسول اللہ بلا ضرور ضرور۔ آپ نے کہا چپ رہنا اور اچھے اخلاق، چپ رہنا اور اچھے اخلاق۔ حضرت ابو ذر پہ مہینہ مہینہ گزر جاتا تھا، ایک بول زبان سے نہیں نکلتا تھا۔ ہاں میرے نبی کے دل پر زخم ہیں، 10 سال ہو گئے نہیں بھرے۔ عبداللہ وہی ہے جس نے کہا تھا آسمان سے رسید لے کر آ، دستخط شدہ فرشتوں کے ساتھ، تو بھی تجھے نبی نہیں مانوں گا۔ اور ابو سفیان حارث کا بیٹا، میرے چچا کا بیٹا، وہی ہے جو قریش کے مجلسوں میں کھڑے ہو کر میرے خلاف شعر کہا کرتا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار یہ سارے مشورے میں بیٹھنے والے اور بڑوں کے قریب رہنے والوں کے لیے ایک نمونہ ہے کہ دیکھو مثبت بات سامنے لاؤ، منفی نہ لاؤ، ورنہ دلوں کی دنیا اجڑ جائے گی، دل ویران ہو جائیں گے۔ کیا کرو گے بغض سے بھرے دلوں کے ساتھ؟ مجمع اکٹھے بھی ہو گئے تو کیا کرو گے؟ اللہ تو دلوں پہ نظر کیے ہوئے ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ زبان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی اور اللہ نے وحی بند کر دی۔ 1 مہینہ آگ بھڑکتی رہی، اتنے شعلے بلند ہوئے کہ حضرت، میں تمہیں کیا بتاؤں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا بھی، اور اللہ تعالیٰ خاموش، قرآن خاموش، جبریل بیٹھا ہوا ہے سدرۃ المنتہا پہ، اور آگ لگ رہی ہے اور گھر گھر میں چرچے ہو رہے ہیں۔ یہ صفوان اور حضرت عائشہ یہ آپس میں کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ ابو ایوب انصاری جیسے اپنی بیوی سے کہتے ہیں ام ایوب تو نے سنا صفوان اور عائشہ کا قصہ؟ تو ام ایوب نے کہا ابو ایوب تو بتا، اگر تو صفوان کی جگہ ہوتا تو تو یہ سوچ سکتا ہے یہ کام؟ کلا حاشا و کلا۔ کچھ یہ بتا اگر میں عائشہ کی جگہ ہوتی تو تو میرے بارے میں یہ تصور کر سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر نبی کے گھر کے بارے میں یہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ ایسی ہوا چلی کہ اتنے بڑے لوگ لپیٹ میں آ گئے، اور اللہ تعالیٰ وہی نہیں اتار رہا، وہی بند خاموش کہ لگنے دو، آگ لگنے دو، تاکہ قیامت تک امت کو پتہ چلے کہ زبان کی بھڑکائی ہوئی آگ کتنی خوفناک ہوتی ہے اور کتنی خطرناک ہوتی ہے، اور اس پر قابو رکھنا کتنا زبردست کام ہے یہ۔ حضرت عائشہ پہ کیا گزری ہوگی، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ زمان مخلوق، اللہ خالق، اور مخلوق میں خالق آ نہیں سکتا، لامحدود، اور کائنات کتنی وسیع ہو جائے محدود ایک جگہ جا کے وہ محدود ہو جاتی ہے۔
اور اللہ اپنی لامحدودیت کی مثال دیتا ہے. لو کان البحر مدادا، تم ایسا کرو یہ کراچی کا سمندر سیاہی بناؤ. والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنے 7 سمندر ہیں ان کو بھی سیاہی بنا دو. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، پھر ایسا کرو کہ دنیا میں جتنے درخت ہیں وہ کاٹ کے قلم بنا دو. پھر جو آج کے درخت ہیں وہ نہیں، ماں ہے. ماں کا مطلب ہے کہ جو درخت آدم علیہ السلام کے ساتھ وجود میں آئے اور اس دن سے لے کر آج تک فنا ہو گئے، وہ سب بھی میں تمہیں زندہ کر دیتا ہوں، اور جو آگے میں نے قیامت تک پیدا کرنے ہیں وہ بھی میں تمہیں مہیا کر دیتا ہوں، اور جو موجود ہے وہ تو پہلے ہی مہیا ہے. تم ان سب کو کاٹ کے قلم بنا دو، اور پھر تم سب سمندروں کے کناروں پر بیٹھو، اور میں تمہارے دل پر، دماغ پر، قلم پر علم کا فیضان کرتا ہوں. پھر تم لکھو. لکھنا مشکل کام ہوتا ہے. ایک لفظ کے لیے کئی منٹ لکھنے والا سوچتا رہتا ہے، لکھوں نہ لکھوں، کیا لکھوں. تو تمہارا قلم ایسا چلے کہ نہ اٹکے، اور تمہارا دماغ ایسا چلے کہ نہ کہیں تردد پیدا ہو، اور تمہارے آگے صفحات دھرتی کے سینے کی طرح چوڑے، اور پھر تم لکھتے جاؤ. کیا لکھو گا؟ میرے اپنے اللہ کو لکھو کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اس کو لکھنا شروع کرو. پھر تم تھک جاؤ گے، تم فرشتوں کو مدد کے لیے بلاؤ. پھر وہ بھی تھکیں تو تم نبیوں کو مدد کے لیے بلاؤ. وہ بھی تھکیں تو رسولوں کو مدد کے لیے بلاؤ. سارے کائنات کے افضل ترین انبیاء، انبیاء سے افضل ترین رسول، رسولوں میں سب سے اعلیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تم سب مل جاؤ اور پھر اپنے رب کی تعریف لکھنا شروع کرو، اس کو بیان کرنا شروع کرو. تو کیا ہوگا؟ پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ لنفد البحر، ساتوں سمندر ختم ہو جائیں گے. قبل ان تنفد کلمات ربی، تیرے اللہ کی تعریف کا بھی ذرہ بھی ادا نہیں ہوا ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ فَوَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، تو تم اتنے سمندر اور لاؤ، اتنے قلم اور لاؤ، پھر میں تم پہ علم کا فیضان کروں. تم پھر لکھو، پھر وہ ختم، تم پھر لکھو، پھر وہ ختم. یہ سلسلہ قیامت تک بھی دراز ہو جائے تو تمہارے اللہ کی تعریف نہیں ہو سکتی کہ مخلوق خالق کی تعریف سے عاجز ہے، نہیں کر سکتی. وہ لا محدود ہے. اس نے جیسے اپنے آپ کو بتایا وہی اس کا تعارف ہے. اللہ لا الہ الا ہو. کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، ایک ہی معبود ہے اور کوئی اس کے سوا ہے نہیں. کیسا ہے؟ الحی، اور کیسا ہے؟ القیوم، اور کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، اور کیسا ہے؟ ولا نوم، سوتا نہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے. اسی مضمون کو اور طرح بتایا، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان میں اللہ کی بادشاہی. اسی کو دوسری طرح بتایا، رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا رب. پھر اس کو تھوڑا سا اور پھیلایا، رب المشرقین ورب المغربین. پھر اسی کو اور پھیلایا، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، تو رب. پھر اسی کو اور واضح کیا کہ وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، اینما للہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجہ اللہ. آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، اوپر دیکھو، تمہیں ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آئے گا. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اگر تمہاری آنکھوں میں کوئی عبرت سے بلب جل رہے ہوئے اگر بجھ نہ گئے، مال کی محبت نے، دنیا کے عشق نے اگر تمہارے بلب بجھا نہ دیے، اور کوئی ان میں ذرا سی بھی روشنی ہوئی، تو کائنات کا ذرہ ذرہ اور چپا چپا تمہیں بتائے گا کہ اللہ ہے. اللہ ہے، ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک. باقی جو کچھ ہے اس کا بنا ہوا ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا. ہاں، یہودیوں نے بھی اللہ کو پہچانا پر بڑے غلط انداز، اور عیسائیوں نے بھی پہچانا پر بڑے غلط انداز. انہوں نے کہا اللہ ہے تو صحیح، لیکن ہے کیسا؟ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، اللہ ہے تو صحیح پر عزیر اللہ کا بیٹا ہے. پھر عیسائیوں نے بھی کہا اللہ ہے پر اللہ کیسا ہے؟ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اور پھر اس امت نے بھی اللہ کو پہچانا، اس انداز میں پہچانا، اللہ کا تعارف
قرآن میں فوراً پھیلا ہوا ہے. سب سے مختصر، سب سے طاقتور، سب سے جامع 3 آیات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے اور اتارا، آگے ہمیں پہنچایا. کہنے کہو کہیں گے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح دھوکہ نہ کھا جائیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یعنی کہو احد. احد کسے کہتے ہیں؟ اکیلے کو. اکیلے کا ترجمہ ہے واحد. واحد، اکیلا. احد کسے کہتے ہیں؟ جس کا مثل نہ بن سکے، جس کی مثال کوئی نہ ہو. تو تم یہ کہہ سکتے ہو میں اپنے گھر کا واحد مالک ہوں. واحد. یہ نہیں کہہ سکتے میں اپنے کاروبار کا احد مالک ہوں. احد واحد مجازن انسان پر بھی بولا جا سکتا ہے. میں زمین کا واحد مالک ہوں. واحد، اکیلا. اور اللہ احد بھی ہے، واحد بھی ہے، اکیلا بھی ہے، بے مثل بھی ہے، کوئی مثال نہیں. اور کہتا ہے الصمد اللہ الصمد. اور کہتا ہے لم یلد ولم یولد. اور کہتا ہے ولم یکن له کفوا احد. کوئی نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی مثل ہے. جو احد ہو، جو صمد ہو، جو لم یلد ہو، جو لم یولد ہو، وہ اپنے اس دعوے میں سچا ہے. ولم یکن له کفوا احد. هل تعلم له سمیہ. لاؤ کوئی اللہ کی مثال، لاؤ کوئی اللہ کا ہمسر، لاؤ کوئی اللہ کی ٹکر کا.